سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انتظار پنچوتا صاحب کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، وہ بازیاب ہو گئے ہیں، اور وہ ویڈیو دیکھ کر، ان کی حالت دیکھ کر کوئی بھی صاحب دل آدمی افسردہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بہت دکھی کر دینے والی ویڈیو ہے، بہت افسوسناک ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہوا، کس نے یہ کارروائی کی؟ اس سوال کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب ہے ریالٹی، دوسرا جواب ہے پرسیپشن۔ یعنی حقیقت میں کیا ہوا یہ ایک بات ہے، لوگوں میں کیا تصور ہے یہ دوسری بات ہے۔ اور پالیٹکس میں ہمیشہ پرسیپشنز ہوتا ہے، جو پرسیپشن لیڈ کرتا ہے، ریالٹی اس طرح سے لیڈ نہیں کرتی۔ اب آ جائیں ریالٹی کی طرف۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس میں سب سے معتبر گواہی انتظار پنچوتا صاحب کی ہونی چاہیے۔ انتظار پنچوتا صاحب کی جو نفسیاتی، ذہنی، جذباتی اور جسمانی حالت ہے، اس کو دیکھ کر یہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس حالت میں وہ کوئی بیان دیں اور اس کو منوان تسلیم کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ پنچوتا صاحب کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہوگی۔ ان کو وقت دینا چاہیے، وہ اپنے گھر جائیں، اہل خانہ کے ساتھ وقت گزاریں، آرام کریں، ہوش و حواس جب ان کے بحال ہوں تو پھر سوچ اور سمجھ کے، وہ جو بھی ایک وکیل ہیں، وہ ظاہر ہے جانتے ہیں کہ انہیں اپنا مقدمہ کیسے لڑنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے ایک ایسے اسٹیٹمنٹ، بیان کا ضرور انتظار کرنا چاہیے کہ جب وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو کے وہ بتائیں کہ کیا ہوا، اور وہ پھر یعنی اس پر پھر آپ باقی انالیسس کر سکتے ہیں۔ دیٹس نمبر 1۔ اچھا، اب آ جائیے دوسری بات، وہ ہے پرسیپشن، کہ مطلب ہے یہ کیا ہوا، یہ وہی ہوا۔ تو پرسیپشن کی اگر میں بات کروں تو اس میں اگر پھر یہ آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا کسی بھی ایک واقعے کو۔ افسوسناک ہے، بہت افسوسناک ہے، لیکن آئسولیشن میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمیں پھر ماضی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا نئی بات ہے، کیا یہ کو پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ 90 کی ساری دہائی اس کی گواہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ یہ کیا، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کیا۔ میاں شریف کو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں یہاں ماڈل ٹاؤن سے اغوا کر لیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا میاں شریف کو، نواز شریف کے والد کو۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری کے ساتھ جو کچھ ہوا تو یہ، اور پھر ایک دوسرے کے کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر پرویز مشرف نے جو کچھ کیا، مطلب کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، پرویز رشید کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم سب اس کے سامنے ہیں، گواہ ہیں، واقف ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو انفارچونیٹلی یہ کوئی واقعہ آئسولیشن پہلی بار، خود پی ٹی آئی بائی دا وے جب پاور میں تھی تو اس وقت جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو اس وقت یعنی ایک میڈیا ہاؤس کا مالک ہی ہوا ہو گیا، یعنی اس کے علاوہ یعنی جو کچھ کارنامے آئے کہ ایک ٹی وی چینل کا مالک وہ جیل میں ہے اور اس کا ٹی وی جو ہے اس پر خبر تک نہیں چل سکتی، اس کی احتجاج تک نہیں کر سکتے۔ تو پی ٹی آئی کا اپنے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو یہ انفارچونیٹلی یہ ایک ہمارا ایک ریالٹی ہے، اور اس ریالٹی کا پھر ہماری پولیٹیکل ہسٹری میں ایک ریوارڈ بھی ملتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ سیاسی کارکن، وہ رانا ثناء اللہ ہوں، پرویز رشید ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، کہ وہ ایک وقت میں سختی سہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ان کا وقت آتا ہے تو پھر ان کو وہ گلوری بھی تو ملتی ہے۔ یہی چیزیں پھر ان کے لیے تمغہ ہوتی ہیں۔ آج تک وہ سینہ تان کر اپنی ان قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو سیاست میں ایک عزت ملتی ہے ان کے بدلے میں۔ اب یہ ہمارا کلچر ہے، میں کیا کروں، مطلب میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگ جو اس وقت سختیاں سہ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل کو یہ انہی سختیوں کو اپنے سینے کا تمغہ بنا کے، اور یعنی طرح کی گلوری ان کو ملے گی، جو ماضی کو دیکھ کر میں بتا رہا ہوں کہ آگے یہ ہے ایک یعنی طرف کی آپ کہیے پرسیپشن، اور پرسیپشن کے ساتھ جڑی ہوئی پوری ہسٹری۔ میں نے آپ سے پرسیپشن ہواؤں میں تو خلاؤں میں تو وجود میں بلا وجہ نہیں آ جاتے نا، پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پرسیپشن ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہوا اس کے بعد یعنی یہ سختی کیا بڑھے گی، کیا کم ہوگی، کیا ہم یعنی پنچوتا صاحب کی ویڈیو کے بعد یہ سوچیں کہ اب یہ معاملات ہوں گے نہیں ہوں گے، یعنی اب یہ سوال ہے۔ اچھا، اس کی گزارش میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ اس بات کو یعنی ایک طرف سے تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک ٹوٹتا ہوا عملی اقدامات ہمارے سامنے آنے شروع ہو رہے ہیں نا، جیسے مختلف لوگ رہا ہو رہے ہیں، بہت سارے کیسز میں آگے کی تاریخی نہیں آ رہی، کچھ جیلوں کی اصلاحات کے لیے کچھ جو کمیٹی بیٹھتی ہے وہاں پہ کچھ یعنی لوگوں کی تصویریں باقاعدہ پبلک کی جاتی ہیں، تو اوپننگز ہو رہی ہیں نا، جیسے خدیجہ شاہ کی تصویر مثال کے طور پہ آ گئی، اور بہت سے نام آپ کے ذہن میں آ جائیں گے جن کو ریلیف مل رہا ہے، کچھ لوگ بازیاب ہونے لگے ہیں،
کچھ کے مقدمے وہ ہونے لگے ہیں, کچھ کو انوائٹ کیا جانے لگا, یہ سب ہو رہا ہے نا. تو دوسرا طرف جو ہے وہ ہم نہایت معتبر ذرائع سے یہ خبر بھی سن رہے ہیں کہ عمران خان پہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلنے لگا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, سختی یعنی مزید سختی آ سکتی ہے. تو اب ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں کہ ایک طرف ریلیف ہے جو ملتا چلا جا رہا ہے دن بدن, عمران خان کی خاموشی ہے, کوآپریشن ہے, وہ بھی اس کی خاموشی اس کا کوآپریشن ہی ہے, یعنی وہ گالی نہ دے تو یہ کوآپریشن سمجھے اس کو, تو وہ ہے. اور تیسری طرف سے سٹک بھی ہے کہ اگر بیچ میں کہیں یعنی کوئی ادھر ادھر ہوا تو پھر وہ فوجی عدالت میں مقدمہ اور یہ وہ سب وہ تیاری بھی ہے. یہ معتبر ذرائع ہیں جو بتا رہے ہیں کہ مزید سختی آنے والی ہے, تو اس کا مطلب کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. آپ ذرا تھوڑی سی پکچر کو براڈ کر لیں, کیونکہ ہم بہت زیادہ انٹروورٹ ہو چکے ہیں, پنجاب اور کے اندر ہی انٹروورٹ ہو چکے ہیں زیادہ تر, باقی ہم تھوڑا بہت یعنی بلوچستان پختونخوا بالکل ہی فراموش ہے. ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے, پاکستان کا سروائیول اور اسٹیبلشمنٹ کا سروائیول, قوم کا یہ ایک ہی چیز ہے, لیکن یہ کہ چونکہ چلا وہ رہے ہیں جن کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی سروائیول کا مسئلہ آ گیا, مثال کے طور پہ چین کے ساتھ میری یادداشت میں نہیں ہے کہ پاکستان کی اس طرح کی کوئی تلخی, جتنی تھوڑی بہت ہوئی پبلکلی, اتنا بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ پاکستان چین کے درمیان اس طرح چائنیز ایمبیسڈر نے اس طرح سے کمپلینٹ کی ہو, اس طرح سے دفتر خارجہ نے رسپونڈ کیا ہو. خبریں آئی ہیں کہ پریزیڈنٹ آف چائنا نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بلایا ہے, لیکن وہ جو تلخی والا ایپیسوڈ آیا اس کے بعد اچانک وہ دورہ ختم ہو گیا, اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. آصف علی زرداری کے پیر میں ایک دم فریکچر ہو گیا اور وہ دبئی میں ہے, ممکن ہے فریکچر ہوا ہو, لیکن بہرحال کچھ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو سروائیول کا مسئلہ ہے. بلوچستان پختونخوا تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر ہمارے جوان, ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں, آئے دن خبر آتی ہے حملوں کی, جنگ کی. تو یہ ایک روزانہ چونکہ یہ خبریں ہیں تو ہم اس کی اس طرح فوکس نہیں کر رہے یا میڈیا فوکس نہیں کر رہا, مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے, لیکن اس سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی, ہم اسے ڈسکس کریں یا نہ کریں. تو جب آپ کنٹری اور اس کی اسٹیبلشمنٹ از انڈر اٹیک فرام فورن ایلیمنٹ جس میں انوالو ہے بلوچستان میں, پختونخوا میں, تو وہ بالکل افورڈ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی وہ ایک طرف رخ کر کے بلوچستان پختونخوا کی طرف نمٹ رہے ہیں دہشت گردوں سے, جنگ سے, تو وہ بالکل اس وقت پسند نہیں کریں گے کہ پیچھے سے کوئی خنجر ان کو مار دے, پنجاب اور سندھ سے ان کو پتھراؤ ہوتا رہے, عوامی طور پر ان کی گولہ باری ہوتی رہے. وہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے. ان کی پہلی ترجیح ہے اسٹیبلٹی, کسی بھی صورت میں وہ لائیں گے. ٹھیک ہے, اس اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے جتنی سختی آج ہم دیکھ رہے ہیں, اس سختی کو انہیں 5 گنا بڑھانا پڑا وہ 5 گنا بڑھا دیں گے, 10 گنا بڑھانا پڑا وہ 10 گنا بڑھا دیں گے. حالت جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. وی آر انڈر اٹیک, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دے آر انڈر اٹیک, وی آر انڈر اٹیک ان بلوچستان اینڈ پختونخوا. اس کے ساتھ چین کے ساتھ ہماری انپریسیڈنٹڈ تلخی یعنی سیکورٹی کے حوالے سے ہو چکی ہے. تو ایک پوری دنیا میں گلوبل ولیج میں ایک ایفیشنسی پہ سوال اٹھ گئے ہیں. تو وہ انہیں ہر قیمت پہ لڑنا ہے, لڑ رہے ہیں. اس کے لیے ان کو اسٹیبلٹی چاہیے. اس اسٹیبلٹی کے لیے انہیں جیسے میں نے گزارش کی کتنی بھی سختی کرنی پڑے وہ کریں گے, مگر اس اسٹیبلٹی لانے کے لیے دوسرے راستوں کو بھی آپشنز بھی ان کے پاس موجود ہیں, جس پر میں گزارش کر رہا ہوں. وہ ایک ہو تو رہا ہے, ہمارے سامنے ہو رہے ہیں عملی اقدامات. پنجوٹا صاحب کی بازیابی اسی کا ایک, اس کو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. خیر سگالی چھوڑ دیا. تو اسٹیبلٹی چاہیے. یہ سارے کے سارے حالات نہ بنتے اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ لوگوں کو پولیٹیکل لیڈرشپ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر پولیٹیکل لیڈرشپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی دینے میں کامیاب ہو جاتے تو پی ٹی آئی ویسے ہی ارریلیونٹ ہو جاتی, ان کا بیانیہ ارریلیونٹ ہو جاتا. جب یہ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے ان پہ سختی نہ ہوتی. اگر یعنی موجودہ سیاسی جماعتیں پولیٹیکل لیڈرشپ دے دیتی, خبریں بدل دیتی, معاشرے کا ماحول بدل دیتی, تو باقی اسٹیبلشمنٹ اپنا سیکورٹی اور وہ سارے اپنی توجہ اس طرف رکھتے, معاشرہ روٹین میں آگے بڑھ رہا ہوتا. لیکن چونکہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ دینے میں کلی طور پہ ناکام ثابت ہو گئی, وجہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا, جس کی وجہ سے صرف ڈنڈا چل رہا. لیکن اس کے ساتھ دوسری عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں, ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. بشرا بی بی کا لاہور میں آنا عمران خان کے حکم پر, اور یہاں کچھ وقت گزارنا اور پشاور چلے جانا,
اس سے دو باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ لاہور آ کے انہوں نے ایک طرح سے سگنل سمبولیکلی بتایا ہے کہ وہ واپس آ گئی ہیں لاہور. مریم نواز کے لیے تھریٹ ہے. چند گھنٹے وہ یہاں پہ رہیں گے اور پنجاب کی بیوروکریسی آدھے سے زیادہ شل ہو چکی تھی, خوف سے شل ہو چکی تھی کہ اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ یہاں پہ آئیں. ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بہت سی کہانیاں ہیں کہ وہ بنی گالہ میں کیا چیز رکھنے گئی تھیں یا کیا اٹھانے گئی تھیں. کوئی ملاقات تھی, کوئی ایویڈنس کا معاملہ تھا. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ عملیات کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی یہاں کیوں آئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کنسپریسی تھیوری سے نکلیں. سامنے کی بات یہ ہے کہ ڈینٹسٹ عام طور پہ اگر آپ کا ایک ہے تو آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ڈینٹسٹ وہی رہے, نہ بدلے. تو ان کی جو اصل جو بتائی گئی ہے وجہ کہ ڈینٹل اس کے لیے وہ آئی تھیں, اگر اس پہ بھی یقین کیا جائے تو پھر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ان کے پاس آزادی نقل و حرکت, یعنی ان کو میسر ہے. بشریٰ بیوی کو کوئی پابندی نہیں ہے, یعنی وہ یہاں رہنا چاہیں یہاں رہیں, پشاور جانا پشاور جائیں, یہ آزادی ہمارے سامنے آ گئی. سو وہ یہاں پہ آئیں, انہوں نے اپنی ایک سمبولک جو ویلیو ہے اس کو بتا بھی دیا, بیوروکریسی میں اس کا رد عمل بھی دیکھ لیا, چیلنج بھی کر دیا, معائنہ بھی کروا لیا, اور واپس جا کے یہ بتا بھی دیا کہ وہ آزاد بھی ہیں. اب واپس جا کے ظاہر ہے ان کا تو ایک ہی کام ہے, بشریٰ بی بی ہیز اے سنگل جاب ٹو ڈو, کہ مطلب ہے کہ عمران خان کو ڈسپلن میں کسی اس میں فکس کرنا کہ وہ یہ فساد اور حملوں والا جو معاملہ ہے اس کو روکے. یہی بشریٰ بی بی کی جاب ہے, یہی ان کی ڈیوٹی ہے, یہی سیاست میں ان کی کامیابی سمجھی جائے گی کہ کیا وہ جو کامالی امین گنڈا پور نہیں کر سکا, کیا وہ عمران خان کو یہ کنونس کر پائیں گی, یا پھر یہ کہ واپس پھر وہی جیل وہی سختیاں, باقی لڑا کے تو دیکھ لیا, کچھ تو ہوا نہیں. تو عمران خان کا جو ابھی تک رد عمل ہے ان تمام یعنی حالیہ دنوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ چیزیں ان لائن آ رہی ہیں, چیزیں واپس ایڈجسٹ ہو رہی ہیں. سو وہ کسی کی رہائی ہو, وہ کسی کا بازیاب ہونا ہو, وہ کسی کا کسی اعلیٰ میٹنگ میں بیٹھنا ہو, یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو آپ ظاہر ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیف ہے. اس کے ساتھ آپ ایک طرح کی وہ بھی دیکھتے ہیں. تو لیکن بشریٰ بی بی کی اس میں جیسا میں نے گزارش کی, وہ ایک میسنجر ہے. اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ان کو ریلیف ہے, ان کو خود بھی پتا ہے. پی ٹی آئی کے اندر سے آپ آوازیں سن رہے ہیں کہ اب سب سے پہلے رہائی, اب نارمل ہو جائیں, کیونکہ تھک تو یہ بھی گئے ہیں.